فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد کچھ بچے جو تلاوت کریں گے اسماعیل شریف۔ عید کا سبق ابھی جو ہے وہ بالکل ابتدائی اس بارے میں ہے، لیکن اس نے ایک صورت تیار کی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنے بہن سے بولے عمر،
پڑھتی تھی بہنیں نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الله أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جناب صدر اور سامعین کرام السلام علیکم نگاہ عشق و مستی میں واہ اول واہ آخر نگاہ عشق و مستی میں واہ اول واہ آخر واہ قرآن واہ فرقان واہ یاسین واہ طہ آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے باتیں بتاؤں گا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بنو سعد کی ایک خوش عورت نصیب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو گئی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ رہنے لگے لیکن ابھی 8 سال کے ہوئے تو دادا ابو بھی فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور پھر فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے غرض کے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے السلام شکریہ جناب صدر حاضرین السلام علیکم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم آج میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو من الظلمات الی النور کی پٹری پر ڈالا عرب جو شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا وہاں اسلام کی شمع روشن کی عرب جو شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا وہاں اسلام کی شمع روشن کی شرق اور غرب میں اجالا کر دیا شرق اور غرب میں اجالا کر دیا ایک عرب نے انسان کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے انسان کا بول بالا کر دیا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جناب صدر
میرے نبی کی زندگی سے ایک زاہد بھی سبق لے سکتا ہے اور بادشاہ بھی، ایک تاجر بھی سبق لے سکتا ہے اور مزدور بھی، ایک ڈاکٹر بھی سبق لے سکتا ہے اور مریض بھی، ایک باپ بھی سبق لے سکتا ہے اور بیٹا بھی، ایک شوہر بھی سبق لے سکتا ہے اور بیوی بھی۔ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام، شکریہ۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنهم قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، کلمہ ہمارا ہے سب سے اعلیٰ، اس میں لکھا ہے نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، جنت کے باتوں میں عرش اولا پہ دیکھا ہے آدم نے نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دونوں جہاں کی دولت ملے گی کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، پوچھے گا مولا کہلایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلا ہوں مدحت رسول سنانے، چلا ہوں مدحت رسول سنانے، ذرا سی دیر کو تھم جا زمانے، ذرا سی دیر کو تھم جا زمانے۔ میرے لیے یہ بات نہایت باعث فخر اور باعث مسرت ہے کہ مجھے آج ایسی ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب والا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی،
فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ یعنی یہ تو وہ موضوع ہے جس کا احاطہ مجمع چیز کے بس میں نہیں۔ اگر دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے اور درختوں کو قلم بنا دیے جائیں تو پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاکہ ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، سیرت پاکہ ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ جناب صدر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہے تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں جو کہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتاتی ہیں۔ سیرت کی لڑی کا ایک موتی چنتے ہیں، بات کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور سمجھداری کی۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں جب قریش میں جھگڑا ہوتا ہے اور تلواریں میانوں سے باہر نکل آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حکمت سے صلح کا علم بردار بن کر سامنے آتے ہیں اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر حجر اسود رکھ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ چادر پتھر سمیت متحرک ہو جاتی ہے اور جب موقع پر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ یوں جھگڑے کا سارا غبار چھٹ جاتا ہے اور چہرے خوشی اور اطمینان سے چمک اٹھتے ہیں۔ بقول اقبال، وہ دانائے صبح ختم الرسل، مولائے کل جس نے فروغ وادی سینا کو بخشا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، میں اپنی بات اس شعر پر ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ يا إن
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے میرا مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ. آپ سب کو یقیناً یہ کلام آتا ہوگا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، آپ سب کی حاضری ہو جائے گی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، میں بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان
منزلیں یہ شکستہ کوئی اور ہے بالغ الاولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیعوں صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا بالغ الاولا بے کمال ہی کاشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیعوں صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور آخر میں دعائیہ شعر ہے آوے کرما والی فیرو گھڑی آوے کرما والی فیرو گھڑی پیرا میں مدینے گلی گلی آوے کرما والی فیرو گھڑی آوے کرما والی فیرو گھڑی پیرا میں مدینے گلی گلی ساڈی بھی ہووے حاضری پھر ساڈی بھی ہووے حاضری سارے مل کے ہو دعا کرو بالغ الاولا بے کمال ہی کاشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیعوں صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی
متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی محمور اکھین مدبریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار سے درگزر کرنے والے خطا کار سے درگزر کرنے والے بد اندیش کے دل میں گر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم مفاسد کا زیر و زبر کرنے والے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والے قبائل کو شیر و شکر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی کچھ نات تو آڈیا حلقت دے سردارا لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا صدا بہار دے اس باغے ہو کدی ہی خوون فیض خزارہ تائیں ہر پوکھا پھل کھاوے لوئے لوئے پر لے کریے
دودھ باندھا برنا شام پئی بن شام محمد تے کر جان دینے ڈرنا تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی او بیلی او سجنا باج محمد بخشا او سنجی پیا حویلی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سارے اس مجلس میں چھوٹے بڑے سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں. اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سب نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں جن کے نام قرآن کے ذریعے اللہ نے بتائے ہیں. ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ. ان کی اتھارٹی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا. خود اپنی طرف سے کوئی دعویٰ یا کسی اور کے ابھارنے سے وہ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا. ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اپنی اپنی تعلیم دے کے دنیا سے چلے گئے, اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گئے. نبیوں میں سے کسی نے بھی اللہ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کی, کمی کیے بغیر اس دنیا سے گئے. یہ سلسلہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آتے رہے جاتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ آخری نبی, اللہ کے, اور صرف آخری نہیں, نبیوں کے نبی. نبیوں کو پابند کیا گیا کہ اگر وہ شان والا رسول تم میں سے, بتایا کسی کو نام کے ساتھ نہیں ہے, صرف آخر میں آنے والے کو بتایا اور اس نے نام کے ساتھ کہا اور وضاحت کر دی, یاتی من بعدی, میں جا رہا ہوں, میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کے بارے میں سب نبیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ تم میں سے کسی کے دور میں آ جائے تو پھر یہ اپنی نبوت کا کام ختم کر دے. کیا مطلب؟ اس کی نبوت بدل جائے گی اس کی خدمت میں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ,
اس پر ایمان بھی لانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہو کر مدد بھی کرنی ہے. پھر بات چلے گی کس کی؟ آخری حضور سے پہلے نبیوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول، اس شان والے رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد من بعدی، میرے بعد اسی نے آنا ہے، اور تم میں سے کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس کو پا لے گا. دو باتیں کی، آئے گا میرے، اب اسی کا زمانہ ہے. اور دوسری بات کی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، غلام احمد نہیں، احمد ہے. احمد ہے. یہ دو علامتوں کے ساتھ سارے نبیوں کی نمائندگی اللہ کے ان نبیوں کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی دنیا میں. اور وہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت سے اوپر چلے گئے، واپس آئیں گے اور پھر عملاً گواہی دیں گے پچھلے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک ہے، کوئی اختلاف ہے؟ محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والا نبی مانتا ہے. کیوں مانتا ہے جی؟ ماننے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اسے محبت ہونی ہے. محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، محبت نہیں ہے تو ایمان، محبت نہیں ہے تو کسی کو بیوقوف بننا ہے کہ خام خواہ ایمان کا دعویٰ کرتا. پھر آج ایمان کی کوئی ویلیو ہے دنیا میں؟ کوئی پوسٹ ملتی ہے، منصب ملتا ہے؟ آج تو دنیا میں ایمان کا صرف دور پرے سے بھی پتا چلے کہ یہ مومن ہے تو لوگ اس کو کھانے کے لیے، دبانے کے لیے آمادہ ہیں. کیا ضرورت ہے کسی کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو؟ ایمان لازماً محبت کا تقاضا ہے. محبت ہے تب ایمان ہے. اور کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے ہم آپس میں اپنی محبت کا موازنہ کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، اپنی محبت کو نمایاں کرتے ہوئے یا دکھاتے ہوئے. میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، عاشق رسول ہوں، لیکن یہ سارے عاشق رسول نہیں ہیں. میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں؟ بات سمجھنے کی ہے. میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے یا میں آئندہ ایسے موقع پہ موجود ہوں گے. بات کیا کر رہا ہے کوئی؟ سارے ایمان والے، سارے عاشقان رسول، لیکن اس کے رسول میں اپنے اپنے انداز کے حوالے سے وہ اتنی شدت پہ آ جاتا ہے. کوئی بھی ہو، میں ہو یا کوئی اور ہو، تو اپنے سوا کسی اور کو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کہا جائے کہ یہ گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہو اور وہ مومن ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نبی کا گستاخ ہو اور وہ مومن ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب خود اس کا مطلب یہ ڈبل مطلب بن جاتا ہے اس کا کہ یہ کافر تو ہے ہی، لیکن ایسا کافر ہے جو گستاخی بھی کرتا ہے. کفر پہلے سے ہے گستاخی. اور میں نہیں کہتا لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آدمی مومن ہوتا ہے وہ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے دوسرے کو کافر کہا، لکھنے والا تو لکھ رہا ہے، اس نے لکھ لیا، فرمایا یہ اوپر جائے گا.
کہنے والے نے جس کے حق میں کہا اگر واقعتاً وہ کافر ہیں، ایک بات ہے جو لکھی جائے گی، اس نے اس کو ایسا کہا اور وہ واقعتاً ایسا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو کیا لکھا جائے گا؟ کیا لکھا جائے گا؟ بہتان نہیں، اس کے حق میں لکھا جائے گا کہ جس منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، جس کو کہا تھا وہ تو نہیں تھا، لیکن کہنے والا اللہ کی لسٹ میں اللہ کی کافر ہے۔ دوسرے کو کافر کہنے والا پر ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام دنیا کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے یا مسلمانوں کو کافر بنانے آئے تھے؟ نبی کے ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ میں مسلمانوں کی قدر کروں یا مسلمانوں کو کافر بناؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جانے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، دعوت ہے، اس کو جا سکتا ہے وہ، لیکن اس نے کہا مجھے نہیں ضرورت۔ حیران پریشان صحابہ، یا رسول اللہ جنت پیش کی جا رہی ہے اور ایک آدمی کہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میں سسٹم دے کے گیا ہوں عبادات کا، معاملات کا، خدا کے ساتھ تعلق کا، مخلوق کے ساتھ تعلقات کا، اللہ کے حقوق کا، بندوں کے حقوق کا، جس نے اس کو ادا کرنا شروع کر دیا اپنی بساط کے مطابق، اس پہ تعمیل کرتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت چاہتا ہے۔ اور میں نے جو کچھ دیا ہے، جس نے کہا میں تو یہ نہیں کرتا، میرا دیا ہوا نظام خواہ وہ اللہ سے متعلق ہو یا مخلوق سے متعلق ہو، میری ذات سے متعلق ہو، جس نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس کا اب خود مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ مجھے چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ نبی کے ماننے والوں کو کافر بنانے کا شغل ذرا، جذبات اپنے اپنے ہیں، اپنے اپنے انداز میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن جذبات کا تقاضا یہ کب سے ہوا ہے اور کہاں سے ہوا اور کس نے سکھایا ہے کہ میری جو جذبات ہیں، جس کے ایسے جذبات نہیں ہیں وہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول تو ظاہر بات ہے، جیسے میں نے کہا گستاخ بعد میں ہوتا ہے، کافر پہلے ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو کافر بنانے کا یہ شغل ہم تو نہیں کرتے، الحمدللہ ہمیں تو نہیں سکھایا سکھانے والوں نے، اور ہم آگے بھی نہیں سکھاتے، لیکن یہ بمباریاں ہوتی ہیں۔ پہلی بھی شاید یہاں سنایا تھا، کہاں سنایا تھا، یہی غسلوں میں بالکل ابتدائی سالوں میں ایک بڑا بمبارڈ مولوی یہاں دوستوں نے بلایا، اور میں اپنے دوستوں کو لے کے ان کے کہنے کے مطابق دعوت دی تھی تو میں چلا گیا، حالانکہ ہمارے یہاں یہ ایک دوسرے کے جلسوں میں جانا عیب سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، اپنے وقار اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن میں بن بلائے بھی جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تقریروں کا شوق نہیں ہے، میں مسلمانوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تو ہمیں تو وہاں تو دعوت تھی، میں چلا گیا اور پھر آخری صفحہ میں بیٹھا کہ شاید ہمیں پہلے جانا پڑے، لیکن جو ہی بندے نے شروع کی مڑ کے جو بھی اختلافی اس کے ذہن کے مطابق اختلافی بات ہے تو وہ ایسے تاک کے میرے اوپر ایسے ایریا اٹھا کے کہتے، میرے ساتھ والے کہتے ہیں بمباری شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ہم نے بڑی بمباریاں صحیح ہوئی ہیں، اس کے برتن میں جو ہے یہ اونڈال دے، اس کا دن ہوگا کہ ہم بھاگ جائیں، لیکن بھاگیں گے نہیں، ہم بیٹھے رہے۔ آخر وقت تک وہ بمباری کرتا ہی رہا، لیکن ہم بیٹھے رہے، اور جلسہ ختم ہوا تو ہم آگے، اور رات ہی کو فون آیا کہ ہم تو لائے تھے 3 ہفتے کے لیے، لیکن کل ہی ہم واپس کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟
میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کا اندر تو سامنے آ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو ماننے والے کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر اس ذہن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بالکل سچی بات ہے، سمجھ آتی ہے بات، کہ فرمایا کہ کسی اور کو دیکھ کر اس کو اپنے آپ سے ہلکا نہ سمجھ۔ منع کیا گیا ہے کہ زندہ چلتے پھرتے انسان خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو لعنتی نہیں کہنا، اس لیے کہ لعنت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم۔ یہ میرے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ کافر بھی ہے لیکن زندہ چلتے پھرتے کافر کو لعنتی، اس پر ایسے نہیں کہنا تو پر اللہ کی لعنت نہیں کہنا۔ حکم تو یہ ہے اس کے لیے دعا کرو، نبی زخمی ہے چل نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے۔ اس نفرت والی دعوی ایمان سے نکلنا ہے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میری محنت سے تو نہیں پڑھتا، اپنے طور پہ اپنے والدین یا کسی بھی وجہ سے اس کو نصیب ہوا ہے، تو میرے رب کا شکر ہے کہ میں اکیلا ہی دنیا میں نہیں ہوں نبی کو ماننے والا، بے شمار لوگ نبی پر خوش ہونے والا نبی کے ماننے والوں پر کبھی خفا ہو نہیں سکتا۔ جنت اللہ نے دینی ہے اور کسی کی کاٹ کے نہیں دے گا کہ مجھے خفا ہونا چاہیے کہ اگر جنت میں چلے گئے اتنے سارے لوگ چلے گئے تو مجھے کتنی جگہ ملے گی؟ وہاں تو ایک ایک کے لیے کہا، ایک ایک کے لیے۔ اذا رأیت ثم رأیت النعیم وملکا کبیرا، تو یہاں سے کھڑا ہو کر، کوئی اونچ نیچ بھی نہیں ہے، یہاں سے کھڑا ہو کر اپنی نظروں سے جہاں تک تو دیکھ سکتا ہے، دیکھ یہ تیرا ملک ہے، ایک ایک کے لیے۔ تو مجھے کیا تکلیف ہے یہ ایمان والوں سے میں ڈروں یا گڑوں یا ان سے کوئی ایسی ویسی بات اپنے دل میں رکھوں کہ جیسے جنت میری کٹ جائے۔